अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे मजहबी तकसीरियत, रिलीजियस प्लूरलिज़म या वहदत अदियान से मुताल्लिक़। गुज़श्ता वीलॉग में कुछ तमहीदी गुफ्तगू मैंने की थी। आज हम इस इस्तिलाह को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्लूरलिज़म की इस्तिलाह है या तकसीरियत की जो इस्तिलाह है, सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि ख़ुद लफ्ज़ प्लूरलिज़म या ये जो इस्तिलाह है तकसीरियत इसका क्या मतलब है और किन चीज़ों पे इसका इतलाक़ होता है। और फिर हम इसका एक जो इतलाक़ है, इसका एक जो पहलू है जो हमारा असल मौजू है, यानी मजहबी तकसीरियत, और उसका भी एक मफ़हूम जिसको हम वहदत अदियान कह रहे हैं, उस पे हम फिर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये जो लफ्ज़ है मजहबी तकसीरियत, इंग्लिश में जिसको ये जो तकसीरियत का लफ्ज़ है, मजहबी तकसीरियत पे हम बाद में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्लूरलिज़म कहा जाता है। ये लफ्ज़ या ये इस्तिलाह जो है, इसका मतलब क्या है? ये जो इस्तिलाह है प्लूरलिज़म, ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, एक प्लूरल और एक इज़म। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़ायद होना, जमा का सीगा जो कि वाहिद के मुकाबले पर बोला जाता है। और जब इसके साथ लफ्ज़ इज़म का इजाफ़ा होता है तो वो नज़रिया, निज़ाम फ़िक्र, निज़ाम हयात वगैरह के मानों में इस्तेमाल होता है। तो प्लूरलिज़म जो है इसका मतलब ये हुआ मुतअद्दद होना, एक से ज़ायद होना। ठीक है, ये इसके लफ्ज़ी माने है, यानी वो तर्ज़ फ़िक्र, वो निज़ाम ज़िंदगी जिसके अंदर तअद्दुद हो, तनव्वु हो, कसरत हो। उर्दू लुग़त की किताबों में इसका जो तर्जुमा है वो किया गया है कसरतियत यानी प्लूरलिज़म का, या तकसीर, ये इसका तर्जुमा किया गया, यानी कसरत से ज़्यादा होना। मेरे सामने इस वक्त मुक़्तदरा कौमी ज़बान की अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त खुली हुई है। इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि लफ्ज़ प्लूरल जो है ये इसका मतलब है जमा का सीगा, एक से ज़ायद का इहाता करने वाला, दो या दो से ज़ायद पर मुश्तमिल। प्लूरलिज़म बतौर इस्तिलाह जो है उसका मतलब जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका तर्जुमा इन्होंने लिखा है, प्लूरलिज़म मुक़्तदरा कौमी ज़बान की है, ये 1501 नंबर सफ़ा है। तकसीरियत तर्जुमा दिया है, उसके बाद लिखा है कि जमा के सीगे में होने की कैफियत। उसके बाद मज़ीद वजाहत है, किसी मुआशरे की वो नौइयत, सिर्फ प्लूरलिज़म का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी मुआशरे की वो नौइयत जिसके अंदर मुख्तलिफ लिसानी, मुआशरती और सकाफ़ती मफादात मौजूद हों और आपस में मिलकर मजमूई तरक्की कर रहे हों। तो ये इसका मतलब हुआ और इस मफ़हूम में इसका इतलाक़ है मुआशरती और सकाफ़ती पहलू पर। ठीक है, आगे लिखा है कि इसका एक मतलब ये भी है कि किसी एक शख्स का एक से ज़्यादा ओहदों पर फाइज होना, किसी एक शख्स का एक से ज़्यादा ओहदों पर फाइज होना, बिलखुसूस कलीसाई जागीरों पर बैक वक्त, यानी कलीसा के किसी ओहदे पर या उसकी जागीरों पर एक शख्स का बैक वक्त एक से ज़ायद ओहदों पर फाइज होना, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फ़लसफ़े में क्या है, मुक़्तदरा कौमी ज़बान की इस लुग़त में लिखा है, वो नज़रिया या निज़ाम जो एक से ज़ायद मुंतहा मादों या उसूलों को तस्लीम करता है। ठीक है, यानी मबदा हकीकी या सच्चाई या हकीकत को एक से ज़ायद में मुनहसर मानना। इसी तरह इसका तर्जुमा इन्होंने कसरत वजूद, कसरत वजूदियत, कसरत जौहर और कसरत असली से भी किया है। तो ये है मुक़्तदरा कौमी ज़बान की शाया शुदा कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त जिसमें ये माने दिए गए हैं। कशाफ़ इस्तिलाहात फ़लसफ़ा में जो इसका मतलब दिया गया है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाए, डॉक्टर काजी अब्दुल कादिर साहब की किताब। प्लूरलिज़म का मतलब लिखा है कसरतियत। ये नज़रिया
کہ حقیقت ایک یا دو نہیں بلکہ تعداد میں اس سے زیادہ ہے. یہ مختصراً انہوں نے وضاحت کی ہے. واحدیت اور ثنویت سے مختلف، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہونا یا دو ہونا اس سے مختلف ہونا. تو فلسفے کے اندر اس کا یہ مفہوم موجود ہے کہ حقیقت ایک یا دو نہیں بلکہ تعداد میں اس سے زیادہ ہے. ہم نے جو انسان کے بنیادی سوالات پہ بہت شروع میں گفتگو کی تھی، اگر آپ کو وقت ملے تو ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیجئے. اس میں ہم نے اس طرح کے جو مختلف نظریات ہے، نظریہ علم پہ اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس قسم کی بہت ساری کے نکات پر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہوئی. تو یہاں پر چونکہ ہم صرف لفظ کثرتیت، تکثیریت یا پلورلزم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم اسی تک محدود رہیں گے. اب یہ جو پلورلزم ہے اس کے اطلاقات جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اطلاق مختلف معنوں پر، مختلف مفاہیم پر ہوتا ہے. بنیادی مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، بلکہ دو سے زیادہ ہونا، کثرت میں ہونا. نمبر ایک اس کا اطلاق ہے کلیسائی مفہوم میں ایک شخص کا بیک وقت ایک سے زائد عہدوں پر فائز ہونا، ٹھیک ہے. فلسفے میں اس کا اطلاق ہے حقیقت کو ایک سے زائد ماننا. اسی طرح سیاسی اور سماجی معنوں میں وہ نظام اجتماعی جس میں ایک سے زائد قومیتوں، زبانوں، ثقافتوں، عقائد اور نظریات کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور ان کو گوارا کیا جائے اور ہر ایک کو اپنے امتیازی خصوصیات کے ساتھ رہنے اور جینے کا حق دیا جائے. امتیازی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر مختلف زبان بولنے والے موجود ہوں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہوں، مختلف ثقافتوں کے حامل لوگ، جیسے کہ ہمارا ہند و پاک کا جو معاشرہ ہے، انڈیا اور پاکستان، خاص طور پر امریکہ بھی اسی میں آتا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ایک سے زائد مذاہب کے ماننے والے ہیں، ایک سے زائد مسالک کے ماننے والے ہیں، ایک سے زائد زبانیں بولنے والے ہیں، ایک سے زائد ثقافتوں کے حامل قومیتیں یہاں پر موجود ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے کہ وہ نظام اجتماعی جس میں ایک سے زائد قومیتوں، زبانوں، ثقافتوں، عقائد اور نظریات کے وجود کو تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے، کسی ایک ثقافت کے حامل، کسی ایک زبان کے حامل، کسی ایک عقیدے اور نظریے کے حامل لوگوں کو اس معاشرے سے دور نہ کیا جائے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائے، ان سب کو ماننا، ان سب کو گوارا کرنا، اور ان میں سے ہر ایک کو ان کی اپنی جو امتیازی خصوصیات ہے، یعنی وہ ثقافت، وہ زبان، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کو ان امتیازی خصوصیات کے ساتھ اس کو جینے کا پورا حق دیا جائے. تو یہ ہے سیاسی اور سماجی معنوں میں اس کا اطلاق. جب ہم لفظ مذہبی تکثیریت اب ہمارے، یعنی یہ تو ہے پلورلزم کا اپنا اس اصطلاح کا مفہوم. اب جب اس کا اطلاق ہم ایک تو سیاسی اور معاشرتی معنوں میں اس کو کیا، ایک ہم نے اس کو فلسفے میں اس کا کیا مطلب ہے وہ دیکھا. اب جب ہم اس لفظ تکثیریت کے ساتھ مذہب کا لفظ جوڑ دیتے ہیں اور مذہبی تکثیریت یا مذہبی کثریت کا لفظ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور اس کو ریلیجیس پلورلزم یعنی انگلش میں کہا جائے گا، تو اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ہم نے سب سے پہلی جو ویلاگ ہے اس سے پہلے والی، اس کے اندر ہم نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا ابھی میں نے جو اوپر بات کی کہ سیاسی سماجی معنوں میں جو اس کا استعمال ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اب جب ہم اس کو مذہبی تکثیریت کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی مختلف مذاہب، عقائد اور ادیان کو بیک وقت گوارا کرنا، ان سب کے وجود کو تسلیم کرنا اور تمام مذاہب کو ان کے امتیازی ممیزات کے ساتھ جینے کا حق دینا، ٹھیک ہے. ایک یعنی جو ہم نے سیاسی اور سماجی معنوں میں تکثیریت، کثرتیت یا پلورلزم کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی مفہوم میں ریلیجیس پلورلزم کا ایک مفہوم یہ بنے گا، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک مفہوم ہے. یہ ابھی وحدت ادیان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم نے کی تھی، اس پہ ابھی بات کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جو ہم ابھی ویلاگس کر رہے ہیں آگے، اس میں ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ محدود رکھیں گے مذہبی تکثیریت یا ریلیجیس پلورلزم یا مذہبی کثرتیت تک، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی جو مختلف تعبیرات ہے، مذہبی کثرتیت، تکثیریت، میں ابھی اس پہ آگے ڈیٹیل سے بات کروں گا. اس کا ایک مفہوم جو ہے یا اس کی ایک تعبیر، جس تعبیر کی مسلم
اہل علم کی اکثریت انکار کرتی ہے اور اس نظریے کو اسلام سے متصادم نظریہ سمجھتی ہے، اس پہلو پہ ہم خصوصی اپنا توجہ اس پہ مرکوز رکھیں گے، اور صرف اسلام نہیں، باقی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی بھی اکثریت مذہبی تکثیریت کے اس مفہوم کو جس پہ ہم آگے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنے اپنے مذہب سے متصادم سمجھتی ہے۔ تو اب جو ہماری اصل جو گفتگو ہے وہ اب شروع ہوتی ہے کہ مذہبی تکثیریت، اچھا اب میں خود مذہبی تکثیریت یا ریلیجیس پلورلزم جب بولتے ہیں تو اس کے بھی مختلف اطلاقات پہ گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اس ایک اطلاق، اس ایک مفہوم پہ ہم بات کریں گے جس کو بہت زیادہ اہل علم، ان کی کثرت جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میرے منتخب کردہ موضوعات پسند آ رہے ہوں گے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ آپ کی تنقید خاص طور پر شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ دوستوں اور احباب سے امید ہے کہ آپ اپنی تنقید اور جو آپ کا اختلاف ہے ان باتوں سے، اس کا آپ اظہار کریں گے۔ اب ہم اگلی ویلاگ میں مذہبی تکثیریت کے مختلف مفاہیم، اطلاقات اور اس کے حوالے سے جو مختلف گروہ ہیں ان کے خیالات اور نظریات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ منتظر رہیے گا، انتظار کیجیے گا۔ پرسوں ہم اس ویلاگ کو وہ کریں گے اور وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔